چنار رتوں کے سنگ، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے سیدہ شہلا شکور نے۔ مبشر اس کے تایا بریگیڈیئر ہمایوں خان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ابھی صرف چند ماہ قبل ISPR میں آیا تھا۔ اس سے پہلے تقریباً سال بھر NAB میں تھا۔ بڑے ابو ہر لحاظ سے اپنے پروفیشن میں آئیڈیل تھے، ایماندار، اصول پسند، صاف کو، مگر بڑی امی کی واحد ضد کے سامنے مجبور ہو جاتے تھے، جو مون کی کسی بھی دور دراز کے شہر یا کسی بھی مشکل محاذ پر پوسٹنگ کے خلاف تھیں۔ اور اکلوتے بیٹے کی محبت کوئی ایسی انہونی بھی نہیں تھی، مگر مسئلہ تو فوج کا تھا، لہٰذا سوائے اپنی پہلی پوسٹنگ کے جو ملتان ہوئی تھی، وہاں کے تقریباً 2.5 سال جو انگلیوں پر گزار کے وہ راولپنڈی آیا، تو بڑے ابو کے فوجی خوشگوار تعلقات کی وجہ سے ابھی تک خدا کے فضل سے یہاں ہی تھا، جس پر وہ اٹھتے بیٹھتے سفارشی ہونے کے طعنے دیتی تھی۔ ہاں، فوج کے پپو بچوں میں سے ایک ہونا، جب ہی یہاں بیٹھے عیش کر رہے ہو، اور غریب کا بچہ یا تو سیاچن اور لائن آف کنٹرول پر گولیاں کھا رہا ہے یا صحرا میں جا کر فوجی مشقیں بھگت رہا ہے۔ جی نہیں، میں بھی حق حلال کا کماتا ہوں سب کی طرح، وہ صفائی پیش کرتا۔ میں اندھی نہیں ہوں، بچپن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تمہیں اور مینا کو بچپن سے ہی بگاڑا گیا تھا سہولیات کی وجہ سے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے نا، جب تم صبح بڑے ابو کے ساتھ جاتے تھے، حالانکہ سر سید کالج کی اپنی بس اچھی خاصی ہے، میرے بھیا بھی تو اسی میں جاتے رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جس بے دردی کے ساتھ تم فوجیوں کے بچے اپنے اباؤں کی ملی سہولیات پر عیش کرتے ہو، اتنا تو شاید بیوروکریٹس کی بگڑی اولادیں بھی نہیں کرتی ہیں۔ مینا کے مارکس کم ہونے کے باوجود AMC میں ایڈمیشن اور تمہاری من پسند پوسٹنگز، وہ ہمیشہ ہی ایسی ہی بدلحاظی کے ساتھ نہ کہی جانے والی سچائیاں کہہ دینے کی عادی رہی تھی۔ مبشر کی 2 بہنیں اور تھیں، سب سے بڑی سارا آپی، جو چند سال قبل جب وہ یونیورسٹی میں تھیں اپنے خالہ زاد سے بیاہ کر انگلینڈ جا بسی تھی، جبکہ مون سے چھوٹی مینا آرمی میڈیکل کالج کے فائنل ایئر میں تھی۔ مینا کی بات چیت FSC کے بعد ہی اس کے بڑے بھائی مدثر سے طے کر دی گئی تھی، جو NUST سے الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے بعد اسلام آباد میں ایک ملٹی نیشنل ٹیلی کام کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ اس کے ابو رحمان خان شہر کے چند مشہور وکلاء میں سے ایک تھے، جن کی پریکٹس سپریم کورٹ تک تھی۔ وہ خود قائد اعظم یونیورسٹی سے IR میں ماسٹرز کرنے کے بعد تقریباً 2 سال سے ملک کے نہایت اہم کثیر الاشاعت انگریزی روزنامے کے ساتھ منسلک تھی۔ اپنے قلم کی طاقت کا اندازہ اس کو یونیورسٹی میگزین کی ایڈیٹر اور لٹرلی سوسائٹی کی ذمہ داریاں سنبھالتے وقت ہو چکا تھا، اور تبھی سے بے شمار میگزین اور اخبارات میں کالم نویسی کے شوق نے ڈگری مکمل ہوتے وقت تک جرنلزم میں اس کی اچھی خاصی ساکھ بنا دی تھی، لہٰذا اس روزنامے تک بحیثیت سب ایڈیٹر فیچر رائٹر رسائی دشوار ثابت نہ ہوئی۔ دونوں بھائیوں نے اسکیم 3 میں بہت عرصہ قبل لیے گئے بڑے پلاٹ پر صرف چند سال قبل ہی نہایت اسٹائلش سے ڈیلکس تعمیر کروائے، جن کے سامنے مشترکہ لان تھا۔ بڑی امی اور امی کے تعلقات کسی دور میں بھی روایتی دیورانی اور جیٹھانی والے نہ رہے تھے، لہٰذا ان کے بچے بھی ایک دوسرے کے لیے بے حد ٹچی تھے۔ بڑوں کا ارادہ تو اپنے دونوں بچوں کی ادلے بدلے کی شادی کا تھا، مگر دونوں کی دن رات کی جھڑپ اور رضامند نہ ہونے پر معاملہ چھوڑ دیا گیا۔ ویسے بھی مون بے بانگ دہل کر اعلان کرتا کہ دنیا میں سارا مینا اور ماہی کے سوا کسی کو بھی بہن نہیں کہہ سکتا، حالانکہ کہنا تو اوروں کو بھی چاہتا ہوں، مگر یہ الگ بات ہے کہ میں ہینڈسم ڈیشنگ کیپٹن ان کو بھائی کے روپ میں پسند نہیں آتا ہوں۔ ساتھ ہی ایک آنکھ بھی دبا دیتا تو بیک وقت امی اور بڑی امی دونوں کے ہاتھ اس کے کانوں کو جا پڑتے، مگر بچپن سے ہی دونوں میں دوستی بھی خوب تھی۔ تایا ابو کی مختلف شہروں میں پوسٹنگز کے دوران گرمیوں کی چھٹیاں دونوں کسی ایک طرف کے گھر میں ساتھ گزارتے تھے، اور اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیے بغیر انہیں نیند نہ آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ نہایت بے چینی سے اس کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک بار پھر پرائیویٹ نمبر اس کے سیل پر ابھرا۔ بدتمیز، یہ کبھی نہیں سدھر سکتا، وہ بڑبڑائی۔ بکو، کیا کیا؟ وہ سیل کان سے لگاتی ہوئی بولی۔
میجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مسودہ ان کے فیکس نمبر پر بھجوا دیں ابھی فوراً، ورنہ وہ اپنی نشست سے کام کے لیے اٹھ جائیں گے۔ مون کے اطمینان بھرے اردو مولوی سے مزید جملے پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ جانتی تھی کہ وہ کس کی نقل کر رہا ہے، مگر ساتھ ہی اپنا سر پیٹ لینے کو بھی دل چاہا۔ کتنا سیدھا سا آئیڈیا تھا، فیکس نمبر بھی اس کے پاس تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کافی کی ڈیل ہو چکی تھی۔ شام کو 6 بجے میں تیار رہوں گا، پک کر لینا۔ وہی صبح کے سانحے پر سیر حاصل تبصرہ ہوگا۔ اوکے بائے۔ اس سے قبل کہ وہ فون بند کرتا وہ چلائی، مون رکو، شام کو اپنی آلٹو نکال لینا ورنہ زنگ لگ جائے گا اس کو۔ چلا لیا کرو کبھی کبھی، اس گرمی میں بائک پر جاتے ہو، کنجوس۔ یار پلیز اتنا بھی ذلیل مت کرو، تم کو پیٹرول اور سی این جی کا ریٹ تو پتہ نہیں ہوگا، ڈیزل جو ڈلواتی ہو۔ اور صرف قسم کھا کر بتاؤ، بابا سوائے پوسٹنگ کے کسی بھی جگہ مجھ کو فیور کرتے ہیں؟ نہیں نا؟ اور میری قلیل سی تنخواہ کار کو روز چلانے کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اپنی 2 پہیوں والی بسنتی زندہ باد۔ اوکے بائے، اور فون بند کر دیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اتنی ہی بد مزاج تھی یا بلا وجہ ہی فوج سے خار کھاتی تھی۔ بحیثیت ایک ذمہ دار فول ادارے کے، وہ فوج کی اہمیت، اس کے بے حد فول قومی کردار کو نہ صرف تسلیم کرتی بلکہ سراہتی بھی تھی، مگر ان کو ہر جگہ ملنے والی مراد اور اثر و رسوخ کا ناجائز حد تک بڑھا ہوا استعمال اور عام لوگوں کے ساتھ حقارت آمیز رویے اس کو تیش دلاتے تھے۔ گو کہ خود اس کا تعلق نیم فوجی خاندان سے تھا اور ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی، مگر مسئلہ ایک اجتماعی رویے کا تھا۔ اسی نظریاتی اختلافات سے تقریباً سبھی واقف تھے اور انجوائے کرتے تھے۔ آفس میں عموماً فوج سے متعلق اسائنمنٹ پر وہ نہایت دل جمی سے کام کرتی، جبکہ دوسرے ایسے ایشوز پر ہاتھ ڈالتے ہچکچاتے تھے۔ اس کے اخبار کے ادارتی صفحے پر ایک دن اس کا مستقل کالم اوپن سیکرٹ ملی کے نام سے چھپتا تھا، جس میں وہ عموماً قومی، بین الاقوامی اور سوشل ایشوز کو نہایت دلچسپ پیرائے میں سامنے لاتی تھی۔ اس کے تیکھے الفاظ، شگفتہ انداز جلد ہی لوگوں میں مقبول ہو گیا، مگر ان کے سرکل میں کسی کو بھی علم نہ تھا کہ ملی وہ خود ہی ہے، حتیٰ کہ بڑے ابو کی فیملی کو بھی۔ صرف اس نے اپنے ابو کو رازدہ بنایا تھا، جو اس کی اس سلسلے میں رہنمائی بھی کرتے تھے۔ اتوار کی صبح کا آغاز معمول کے مطابق نہایت پرسکون انداز میں ہوا تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد اس نے وسیع لان میں جاگنگ کی اور گرے پڑے پھلوں اور پھولوں کو ایک جانب ڈھیر کیا۔ کچن میں آئی تو روشنی پھیل چکی تھی۔ ابھی چائے کے کپ کو خالی بھی نہ کیا تھا کہ زینو بابا اور امی کچن میں داخل ہوئیں۔ ہاں بھائی، تو آج کا اسپیشل ناشتہ کیا ہے؟ امی نے مسکراتے ہوئے وہیں پڑی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی سنبھالی۔ کھٹے آلو کی بھجیا، پوریاں اور انڈوں کا حلوہ۔ یعنی ناشتے کی توقع 11 بجے سے قبل فضول ہے۔ دروازے سے بھیا کی فریش آواز آئی۔ تمام گھر والے ہمیشہ سے صبح سویرے جاگنے کے عادی تھے۔ جی نہیں، صرف 1.5 گھنٹہ پورے 9 بجے ناشتہ ٹیبل پر ہوگا۔ اتوار کا دن اس کا گھر والوں کے لیے وقف ہوتا تھا۔ صبح روٹین سے ہٹ کر روایتی قسم کا ناشتہ وہ پرانے گھریلو ملازم زینو بابا کے ساتھ مل کر بناتی، پھر ماسی فضیلت کے ساتھ گھر بھر کے کپڑوں کی دھلائی، استری اور الماریوں تک منتقل کرتی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد رات تک اگر کہیں جانے کا پروگرام نہ ہو تو پوری دل جمی سے کیبل کے سارے چینل دیکھنا اور پروگرام پر حسب توفیق تنقید کرتی، اور سب سے آخر میں اپنے کمرے میں جا کر اوپن سیکرٹ کے منتخب کردہ ٹاپک پر کام کرتی۔ اس نے اپنی اس ایکٹیویٹی کو اپنے کولیگ سے بھی پوشیدہ رکھا ہوا تھا اور آرٹیکل کو ای میل کے تھرو ڈائریکٹ اپنے رازداں ایڈیٹر نجمی صاحب کو بھجوا دیتی تھی۔ وہ گرم پوریوں کی ڈش ٹیبل پر رکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ امی، ابو، بھیا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، پلیز سب لوگ آ جائیں۔ ابھی اس کی پکار ختم نہ ہوئی تھی کہ داخلی دروازے سے مون کی آواز سنائی دی۔ تم نے دی آواز لو میں آ گیا۔ چند لمحوں میں وہ موجود تھا۔ واؤ کیا ناشتہ ہے! اور ہم غریب آج بھی آملیٹ سلائڈ پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔
وہ بے تکلفی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیپٹن مبشر ہمایوں خان، ابھی میرے دماغ نے کام کرنا بند نہیں کیا جو میں تم کو آواز دوں، مگر تم ٹھہرے سچے فوجی کھانے کے معاملے میں پوچھنے تک کا تکلف کیوں کرو گے؟ عقب سے ابو کی آواز آئی۔ بری بات بیٹے، صبح صبح جھگڑا نہیں، کون سا روز ناشتے کے ٹائم آتا ہے؟ السلام علیکم چاچو، دیکھ لی نا آپ نے اس کی بے مروتی، حالانکہ پوچھ لیں میں اس کے کیسے کیسے مشکل کام نہیں کرتا، مگر اپنی باری آنے پر طوطے کی طرح نظریں پھیر لیتی ہے۔ وہ نہایت معصومانہ انداز میں بولا تو سب ہنس دیے۔ ناشتے کے دوران بھی دونوں کی نوک جھوک چلتی رہی۔ زینو بابا، جلدی سے گرم چائے کا ایک دور اور چلا دیں تو میں آپ سب کو اپنی ماہی کا تازہ ترین، نہایت شاندار اور بے حد چٹپٹا کارنامہ سناؤں گا۔ مون، وہ چیخ پڑی، تم انتہائی وعدہ خلاف ہو۔ بیٹا جی، کوئی روٹین سے ہٹ کر بات ہو تو بتاؤ۔ ابو نہایت اطمینان سے اخبار اٹھا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے تو وہ لمحہ بھر کو پریشان ہو گئی۔ مون نے کل کا سارا واقعہ سب کے گوش گزار کر دیا۔ بھیا زیر لب مسکراہٹ لیے چپ رہے، مگر امی حسب توفیق جلال میں آ گئیں۔ دھیان کسی ایک جانب رکھے نا تو کام صحیح ہو، ہزار تو مسئلے لٹکا رکھے ہیں جان کے ساتھ۔ صبح تو گھر سے دھما چوکڑی کے بعد نکلتی ہے، گویا انہی نے تو جا کر ملک چلانا ہے۔ معذرت کے ساتھ چچی جان، مگر جو بیچارہ ملک چلا رہا ہے وہ بڑے ہی سکون سے ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار پڑھ کر نکلتا ہے تاکہ سب کی خبر رکھ سکے۔ مون نے حسب توفیق پیٹرول کا اسپرے کیا۔ ابو تفصیل نہایت سنجیدگی سے سنتے رہے۔ ماہی، جی ابو، اس کی آواز مدھم تھی۔ غلطی کس کی تھی بیٹا؟ میری۔ لہجہ کمزور تھا اور دل مون کے قتل پر آمادہ، مگر ابو جی وہ دونوں خوامخواہ ہی اکڑ رہے تھے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے مجھ کو ایسے لوگ زہر لگتے ہیں۔ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اچھا جی، تو آپ کسی کی حق حلال سے خریدی گئی کار کو ٹھوک پیٹ کر آ جائیں اور وہ احتجاج بھی نہ کرے۔ مون غالباً اسی عدالت میں اپنے پچھلے سارے بدلے لینے کے موڈ میں تھا، مگر بیٹا جب غلطی آپ کی تھی تو مان لینی چاہیے تھی۔ ان بیچاروں کی گاڑی کا تو نقصان ہو گیا نا، میں گھر پر تھا، آپ مجھ کو وہیں سے رنگ کر دیتی، میں آ جاتا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔